السلام علیکم۔ جاوید شاہ تلخ و شیریں کے ساتھ جنگل اب یوٹیوب چینل پر ناظرین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، انٹرنیشنل پولیٹکس میں بڑی تبدیلیاں آئی گئی ہیں۔ پہلی مرتبہ 9 سال کے بعد ایران اور سعودی عرب کے تعلقات قائم ہو گئے ہیں اور معاہدے پہ دستخط بھی ہو جائیں گے، اور یہ چین کی مدد سے ہوا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، کوئی مسلم ممالک اتنی اس میں ہمت نہیں تھی، اتنی جرت نہیں تھی، نہ ان میں اتنی صلاحیت کہوں گا تھی کہ وہ ان دو ممالک کو ملا لیتے، ان کے ہاتھ ملوا دیتے، ان کو گلے ملوا دیتا۔ واحد دہریہ ملک کہیں گے جس کو، چین، اس نے ان کو ملایا اور وہ ملانے میں کامیاب ہو گیا۔ کافی دن سے چین میں مذاکرات ہو رہے تھے ان کے دونوں، ایرانی وزیر خارجہ کے اور ایرانی ڈیلیگیشن آیا وہاں باقاعدہ، متعدد بار ہو چکے۔ اب اس سے کیا نتائج نکلیں گے؟ اس سے آپ دیکھیں بڑے درست نتائج نکلیں گے۔ شام، لبنان، پورے یو اے کی اور یہ پورے ادھر کی سیاست میں تبدیلی آ جائے گی۔ شام کے اندر جو لڑائی ہو رہی تھی، بیرونی قوتیں اس میں کودی ہوئی تھی، سعودی عرب کے بھی مسلح گروپ جو جن کی سعودی عرب یا یو اے ای کے عربی حمایت کرتے تھے ممالک، وہ وہاں انصار اسلام کے نام سے وہاں ایک جماعت وہ لڑ رہی تھی، داعش الگ لڑ رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہاں ایرانی نژاد گروپ الگ کام کر رہے تھے، وہ الگ لڑ رہے تھے۔ اس کے علاوہ یمن میں حوثی جو باغی ہیں یا جو قبائل ہیں، جو وہاں کی تنظیم ہے، وہ وہاں لڑ رہی ہے۔ وہ ایران کے بقول سعودی عرب کے، ایران کے حما پہ سعودی عرب میں وہ راکٹ برساتی تھی، ان کی آئل ریفائنری تباہ کر دی، اور یوں ہوا یہ ہوا۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں، اور یہ کیا تھا؟ یہ ان دو ممالک کے آپس میں جو اختلافات تھے اتنے شدید تر ہو گئے تھے، دونوں ایک دوسرے کے مفادات پہ ضرب لگا رہے تھے، جہاں جس کا مفاد نظر آتا وہ اس پہ ضرب لگاتا۔ اور یہ سیاست جو ہے، اس میں گروپ بڑھ گئے تھے۔ کچھ اسلامی ممالک ایران کی حمایت کرتے تھے، پاکستان پڑوسی ممالک کے حوالے سے تو اس کو بحالت مجبوری حمایت کرنی پڑ رہی تھی۔ اسی طریقے سے سعودی عرب سے بھی اس کو اپنے تعلقات ایران سے دوستی کرتے ہوئے بھی کرنے پڑ رہے تھے۔ اسی طریقے سے شام ہے جس کے ایران سے تعلقات ہیں مگر سعودی عرب سے، اور سعودی عرب کے حمایتی ملکوں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان تقسیم ہو گئے تھے۔ اس آپس میں ان کا ملنا، ایران اور سعودی عرب کا، مسلم ممالک میں اتحاد و یکجہتی کی نئی فضا قائم کرے گا، اور ایک نئی سیاست کا دور ہوگا۔ خطے میں امن و سلامتی کا اگر یہ معاہدہ پہ عمل درآمد ہو گیا اور اس پہ ثابت قدم رہے دونوں حکومتیں، تو ان قریب اس خطے میں امن و یکجہتی اور خیر سگالی کی فضا قائم ہو جائے گی۔ امریکہ نے بھی خیر مقدم کیا اس کا۔ اسرائیل کو البتہ تکلیف ہوئی ہے کہ اس نے یہ کہا یہ دونوں ممالک کیسے مل گئے۔ یقیناً مسلمانوں میں جو تفریق ہے، اختلافات ہیں، اس سے دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، دشمن خوش ہوتا ہے اس سے۔ ان کا اسرائیل کا ناخوش ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اسرائیل سعودی عرب و ایران کی دشمنی دیکھنا چاہتا ہے، وہ دوستی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر و بر صغیر ہندوستان کے اندر بھی مختلف مسالک میں بھی اتحاد و یکجہتی کی فضا قائم ہوگی، کیونکہ ان ممالک سے بھی ڈوریاں ہلائی جاتی تھی۔ جو مسلک پہ قائم تنظیمیں ہیں یا جو ہیں شر پسند پھیلاتی ہیں، جو کچھ تنظیمیں مذہب کی آڑ میں لے کے یا مسلک کی آڑ لے کے، تو ان کے ڈانڈے ان ممالک سے ملے ہوئے تھے۔ کئی کو ایران سپورٹ کرتا تھا تو کئی کو سعودی عرب۔ تو اب یہ چیز بھی میں کمی واقع ہو جائے گی کسی حد تک اس چیز میں بھی، اور میں سمجھتا ہوں وہ تنظیمیں جو اس طرح سے لڑ جھگڑ رہی ہیں اپنے اپنے ممالک میں، انڈیا بالخصوص پاکستان یا افغانستان میں، تو ان میں بھی محبت و پیار اور بھائی چارگی پھیلے گی۔ اگر بھائی چارگی، محبت پیار نہ بھی پھیلے تو آپس میں ٹینشن کی فضا کم ہوگی، آپس میں جو ان کی نفرتیں ہیں وہ تھوڑی کم ہوں گی۔ ان دو ممالک کے اتحاد بہت بڑا ایک پیغام لائے گا ان کے لیے، ان ایسی تنظیموں کے لیے، اور ان ممالک کے لیے بھی جو آپس میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہے، مسلم ممالک، اسلامی ممالک جو ایک دوسرے کو غصے کی نگاہ سے
देखते हैं तो मैं समझता हूँ उनमें मोहब्बत और प्यार, उनकी आंखों में मोहब्बत प्यार की शमें रोशन हो जाएंगी। तो इस तरीके से खित्ते में भी सूरत हाल अमन व अमान का गहवारा बन जाएगा और तिजारत भी होगी और इसमें एक दूसरे की माली मदद भी करेंगे। तो लाजमी पाकिस्तान में भी इसमें काफ़ी फाइनेंस आएगा और इस तरह से पाकिस्तान फाइनेंशियल तौर पे मजबूत भी होगा। ईरान से भी इमदाद खुल जाएगी। पहले ये होता था ईरान से आप इमदाद ले रहे हैं तो वो नाराज़ है, तो अगर आप उससे ले रहे हैं तो ये नाराज़ है, ईरान नाराज़ हो गया। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ काफ़ी मसले मसाइल जो है, जो सूरत हाल है उसमें तब्दीली आएगी और ये जो है बड़ा मायदे खुश आइंद है और ये खित्ते के अवाम के लिए अमन खैर सगाली का पैगाम लेके ये मायदा आएगा। इसी तरीके से दूसरे ममालिक, यूक्रेन की जंग है, इससे भी न्यूट्रल हो जाएंगे ये इस्लामी ममालिक, अपनी एक अलग पॉलिसी बनाएंगे। रूस को भी एक अलग पैगाम जाएगा। रूस से भी बाद ममालिक के शाम के अच्छे ताल्लुकात हैं। लाजमी अभी ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने, ईरान की हुकूमत ने कहा है भाई बैरूनी जितनी भी फोर्सेस हैं शाम को खाली कर दें। तो ये पैगाम एक गया है। तो उसमें से वहाँ जो तबाहकारी है शाम में, लेबनान के खत्ते में, तो ख़त्म होगी। तामीर और तरक्की में दोनों ममालिक हिस्सा लेंगे, बल्कि पड़ोस के ममालिक भी हिस्सा लेंगे। शाम का सदर भी बशारुल असद भी मुमकिन है इस हालात के बाद खैर सगाली के तौर पर अरब कंट्री में निकलें और अपने एतादी ममालिक, अपने दोस्त ममालिक या जो कल तक दुश्मन थे उनसे भी हाथ बढ़ाएं। तो ये एक बहुत अच्छा पैगाम लेके ये मायदा आया है। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला इसी तरीके से मुसलमानों को में इत्तेहाद और यकजहती की फ़िज़ा कायम करे और पाकिस्तान के भी मुसलमानों में हो, पाकिस्तान के सियासतदानों को भी मैं समझता हूँ इंटरनेशनल सूरत हाल से सबक हासिल करना चाहिए। जब ईरान और सऊदी अरब मिल सकते हैं 9 साल के बाद, तो क्या शहबाज शरीफ के साथ इमरान खान बातचीत नहीं कर सकते? तो मैं समझता हूँ इसकी भी कड़ियाँ मिलती हैं और इनको आपस में मिलना चाहिए। जिस तरह इंटरनेशनल में पॉलिटिक्स में तब्दीली आई है, आप भी अपनी तब्दीली लाएं, क्योंकि आपका तो नारा ही तब्दीली का था। तो मैं समझता हूँ मोहब्बत प्यार भाईचारे की फ़िज़ा पाकिस्तान में भी कायम की जाए। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।